السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے تعلیم الکتاب کے اس سلسلے کو چند حصوں میں منقسم کر دیا ہے۔ پہلا حصہ ضروری معلومات لیے ہوئے ہے، دوسرا حصہ تلاوت قرآن و ترجمہ با محاورہ اور چیدہ چیدہ الفاظ معانی سے مرصع ہے، تیسرا حصہ ترجمہ تحت اللفظ اور چوتھا حصہ تسہیل و تبصرے پر مشتمل ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تعلیم الکتاب کا یہ سلسلہ تفہم القرآن بالباقیات الاکابرین الاسلام سے معمول ہے۔ امر واقعہ میں سورہ بقرہ آیت نمبر 67 تا 71 زیر درس ہے، جس میں تلاوت، ترجمہ، الفاظ معنی اور تسہیل و تبصرہ عرض کیا گیا ہے۔ پہلا ترجمہ با محاورہ المعروف موزِ قرآن از شاہ عبدالقادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرا ترجمہ تحت اللفظ ہے جو شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ یہ دونوں حضرات صاحبزادے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ علاوہ ازیں یہ دونوں تراجم اس وقت کیے گئے ہیں جب دنیا بھر میں کوئی ترجمہ کسی بھی زبان میں موجود نہیں تھا سوائے زبان فارسی کے، جسے خود شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا۔ یعنی اردو ترجمہ کی کوئی بھی نظیر موجود نہیں تھی، اور خود اردو زبان اپنے لڑکپن کے زمانے سے گزر رہی تھی۔ الفاظ کا ذخیرہ ناتمام اور تعمیر و تکمیل کے مراحل میں تھا۔ ان تراجم کی بدولت خود اردو زبان کی نشو و نما پروان چڑھی ہے۔ اس انعام ربی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاندان شاہ ولی اللہ کی کرامت ہی کہا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ علاوہ ازیں ضروری الفاظ کی معنوی تحقیق کے حصول کی خاطر ہم نے کتاب لغات القرآن از مولانا محمد عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف بے نظیر سے استفادہ کیا ہے۔ اور اب سنیے تلاوت و ترجمہ اور الفاظ معنی۔ تحت اللفظ ترجمہ حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آیت نمبر 67 سے ملاحظہ فرمائیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اور اذ جب، قال کہا، موسیٰ، وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ اور جب کہا موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ لی واسطے، قوم ہی اپنی، اور جب کہا موسیٰ نے واسطے اپنی قوم کے، ان تحقیق اللہ یأمرکم، حکم کرتا ہے، تم کو،
ان اللہ یامرکم، تحقیق اللہ حکم کرتا ہے تم کو، ان تذبحوا بقراتن، ان یہ کہ تذبحوا ذبح کرو، بقراتن ایک بیل، یہ کہ ذبح کرو ایک بیل. قالو کہا انہوں نے، اتتخذونا کیا، تتخذو پکڑتا ہے تو، نہ ہم کو. قالو اتتخذونا کہا انہوں نے، کیا پکڑتا ہے تو ہم کو، ہزوا ٹھٹا، یعنی مذاق کرتا ہے ہمارے ساتھ. قال کہا، اعوذ باللہ، اعوذ پناہ پکڑتا ہوں میں، اعوذ پناہ پکڑتا ہوں میں، بھی یعنی ساتھ، اللہ اللہ، اعوذ باللہ پناہ پکڑتا ہوں ساتھ اللہ کے، ان اکونا من الجاہلین، ان یہ کہ، ان اکونا ہوں میں، من سے، من الجاہلین الجاہلین جاہلوں سے. کہا پناہ پکڑتا ہوں میں ساتھ اللہ کی، یہ کہ ہوں میں جاہلوں میں سے. قالوا ادعوا لنا، قالوا کہا انہوں نے، ادعو دعا کر، لا واسطے، نہ ہمارے، ادعو لنا دعا کر ہمارے واسطے، ربا رب کا اپنے، رب کا اپنے رب، یبین بیان کرے، لا یبین لا بیان کرے واسطے، نہ لنا واسطے ہمارے، لنا واسطے ہمارے، نہ مانے ہمارے، لنا مانے واسطے ہمارے. ما ہی، ما مانے یہاں پر کیا ہے، کیا ہے، کیا ہے، ہی یا ہیا وہ، رب اپنے بیان کر اپنے رب سے واسطے ہمارے، کیا ہے وہ، یعنی وہ سوال کیا، وہ کیا ہے، وہ گائے کیسی ہے. قال کہا، انا تحقیق ہو وہ، انہو تحقیق وہ، یقول کہتا ہے، انا تحقیق ہاں وہ، بقرۃ بیل، بقرۃ اللہ بیل، نہ لا مانے نہ، فارغ نہ بوڑھا ہے، بوڑھا نہیں، لا فارغ بوڑھا نہیں. تحقیق وہ کہتا ہے، تحقیق وہ بیل، نہ بوڑھا، ولا بکر اور نہ، وا مانے اور، ولا اور نہ، بکر اور نہ بچہ ہے، نہ بوڑھا ہے نہ بچہ ہے. عوان جوان، بینا درمیان میں، عوان بھرپور جوان، بینا درمیان میں، ذالک اس کے، پس، فا مانے پس، فافعلوا افعلوا کرو،
ففعلوا پس کرو ما جو کچھ تؤمرون حکم کیے جاتے ہو، پس کرو جو کچھ حکم کیے جاتے ہو۔ قالو کہا انہوں نے، ادعو دعا کر، لا ہمارے واسطے، لنا ہمارے واسطے، ربکا رب اپنے سے، کہا انہوں نے دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے، یبین لنا بیان کرے واسطے ہمارے، لنا نہ ہمارے، یبین لنا بیان کرے واسطے ہمارے، ما لونھا ما کیا ہے، لون رنگ، ہاں مانے اس کا، رنگ کیا ہے رنگ اس کا۔ قالا کہا، انا تحقیق ہو، تحقیق وہ، انہو تحقیق وہ، یقولو کہتا ہے، انہا بقرۃ صفراء، انا تحقیق ہاں وہ، بقرۃ بیل، صفراء زرد، فاقع ڈھاڑھا، لون رنگ، ڈھاڑھا رنگ، ہاں اس کا، تسر خوش کرتا ہے، الناظرین دیکھنے والوں کو۔ قالوا ادع لنا، قالوا کہا انہوں نے، ادعو دعا کر، لنا ہمارے، دعا کر ہمارے واسطے، ربکا یبین لنا، ربکا پروردگار کا اپنے، یبین لنا بیان کرے واسطے ہمارے، لا مانے واسطے اور نہ مانے ہمارے، ما کیا ہے، ما ہیا کیا ہے وہ، ان البقرہ تحقیق بیل، تشابہ مل گیا، علی مانے اوپر، نہ ہمارے اوپر ہمارے، اور تحقیق ہم، وَإِنَّا اور تحقیق ہم، ان اگر چاہا اللہ اگر چاہا اللہ نے، لا البتہ، مہتدون راہ پانے والے، تحقیق اللہ نے چاہا ہوں گے راہ پانے والوں میں۔ قالا کہا، انا تحقیق ہو وہ، یقول کہتا ہے، انہا تحقیق وہ، بقرۃ بیل، لا ذلول نہ جوتا ہوا، لا ذلول نہ جوتا ہوا، تثیر الارض تثیر پھاڑے، الارض زمین، تثیر الارض پھاڑے زمین، لا ذلول الارض نہ جوتا ہوا کہ پھاڑے زمین کو، ولا تسقی الحرث ولا و اور لا نہ نہیں، تسقی پانی پلاتا، الحرث کھیتی کو، اور نہ پانی پلاتا ہو کھیتی کو، مسلمۃ تندرست، لا شیعتا لا نہیں، شیعتا داغ، لا شیعتا بے داغ، فی ہا فی بیچ، ہا اس کے، بیچ اس کے، قالوا الآن کہا انہوں نے، اب لایا تو بھی ساتھ، بالحق اب لایا تو ساتھ سچ، فذبحوا پس ذبحوہا ذبح کیا انہوں نے، ہاں اس کو، اور
ومن اور وما کادو کادو نزدیک تھے یفعلون کے کریں ما کادو یفعلون نہ نزدیک تھے کہ کریں وما کادو اور نہ نزدیک تھے کہ کریں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ اس کی انشاءاللہ آگے تفصیل اور تبصرہ ملاحظہ فرمائیے۔ سورہ بقرہ آیات 67 تا 71۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ با محاورہ از شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو، اللہ فرماتا ہے تم کو کہ ذبح کرو ایک گائے۔ بولے کیا تو ہم کو پکڑتا ہے ٹھٹھے میں؟ کہا پناہ اللہ کی اس سے کہ میں ہوں نادانوں میں۔ بولے پکار ہمارے واسطے اپنے رب کو کہ بیان کر دے ہم کو وہ کیسی ہے۔
کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی اور نہ بیاہی، میانہ ہے ان کے بیچ۔ اب کرو جو تم کو حکم ہے۔ بولے پکار ہمارے واسطے اپنے رب کو کہ بیان کر دے ہم کو کیسا ہے رنگ اس کا۔ کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک گائے ہے، زرد ڈھاڈھا رنگ ہے اس کا، خوش آتی ہے دیکھنے والوں کو۔ بولے پکار ہمارے واسطے اپنے رب کو، بیان کر دے ہم کو کس قسم میں ہے وہ گائے، کس قسم میں ہے وہ گایوں سے شبہ پڑا ہے ہم کو، اور ہم اللہ نے چاہا تو راہ پالیں گے۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے محنت والی نہیں کہ بہتی ہو زمین کو یا پانی دیتی ہو کھیت کو، بدن سے پوری ہے داغ کچھ نہیں اس میں۔ بولے اب تو لایا، بولے اب لایا تو ٹھیک بات۔ پھر اس کو ذبح کیا اور لگتے نہ تھے کہ کریں گے۔ یہ آپ نے سماعت فرمایا، ترجمہ با محاورہ۔ اب اس میں ان آیات میں جو چیدہ چیدہ کچھ الفاظ ہیں اس کے معنی پر بھی غور فرما لیجیے۔ اس میں اگر آپ پڑھیں آیت کو تو ایک لفظ آ رہا ہے یأمرو، اس کے معنی ہے حکم کرتا ہے۔ یہ واحد مذکر غائب ہے، وہ حکم دیتا ہے۔ اگلا لفظ ہے تذبحو، ذبح کرو، تم ذبح کرو، گلا کاٹو۔ بقرۃً، ایک بیل گائے، واحد ہے جمع بقرٌ، اور بقرات بقر بیل گائے، اس میں جنس ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ بقرۃً مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جملہ خود بتائے گا کہ یہاں پر اس سے مراد گائے ہے یا بیل۔ تتخذو، پکڑتا ہے تو بناتا ہے، تو بنائے گا، تو اختیار کرتا ہے، تو اختیار کرے گا، پکڑے گا تو۔ اگلا لفظ ہے ہزوا، ٹھٹھا، مذاق اڑانا۔ مصدر ہے یہ، بمعنی اس میں فعل مسخرہ، وہ جس کا مذاق اڑایا جائے، چھچورا پن۔ الجاہلین، یہ لفظ ہے اگلا الجاہلین، جاہلوں، جاہلون کی جمع، جاہل نادان بے عقل۔ ادعو،
اگلا لفظ ہے ادعو، دعا کرو، دعا کر، تو دعا کر، تو مانگ، تو بلا، تو بلا، نسوارا دعوتن سے، جس کے معنی بلانے اور مانگنے کے ہیں، یعنی بلانے اور مانگنے دونوں میں آتے ہیں۔ جملہ خود بتاتا ہے یہاں پہ بلایا جا رہا ہے یعنی پکارا جا رہا ہے یا مانگا جا رہا ہے۔ امر کا صیغہ واحد مذکر حاضر ہے یہ۔ اگلا لفظ ہے یبین، بیان کرے، کھول کر بیان کر دے۔ پھر آگے لفظ ہے فارغن، بوڑھا، لا فارغن، بوڑھا نہیں۔ اس میں فاعل واحد مذکر، مادہ اس کا فرزن، فرض کے معنی کسی ٹھوس چیز کو کاٹ دینا۔ فارس سے مراد وہ بیل یا گائے جس نے اپنی جوانی کی عمر کاٹ لی ہو اور عمر رسیدہ ہو گئی ہو۔ راغب جلالین، یہ اس میں معلومات آئی ہے راغب جلالین سے۔ یا زمین کو کاٹنے والی، جوتنے والا بیل، یا سخت کاموں کو کاٹنے والا اور برداشت کرنے والا بیل۔ اس سے آگے دیکھیں گے ایک لفظ ہے بکرن، بچہ، بن بیاہی، جس نے بچہ نہ دیا ہو۔ کنواری لڑکی کو بھی بکرن کہتے ہیں، اردو میں باکرا بھی کہتے ہیں۔ عوان، اگلا لفظ ہے عوان، جوان، میانہ عمر۔ عورتوں اور مویشیوں میں جو درمیانی عمر کی ہو، جمع عون۔ تؤمرون، اگلا لفظ ہے تؤمرون، حکم کیے جاتے ہو۔ تم کو حکم دیا جاتا ہے، امرن سے مضارع مجہول کا صیغہ مذکر حاضر۔ اگلے لفظ کو دیکھتے ہیں لون، لون، رنگ، اس کے معنی رنگ، لون کے معنی رنگ، رنگ، صورت، ہیئت، جنس، نوع۔ صفرا، اگلا لفظ ہے صفراء، زرد، زرد رنگ کو صفراء بھی کہتے ہیں۔ آگے دیکھیں گے لفظ آ رہا ہے فاقعن، دہدہ، دہدہ، خالص زرد، گہرا زرد، سرخی مائل۔ ایسا سنہری رنگ جو سرخی مائل ہو اس کو بھی فاقعن یا ڈھیڈا، فاقعن کہتے ہیں، اردو میں ڈھیڈا۔ تسر، آگے دیکھیں گے تو تسر الناظرین ہے نا، تو اسی میں یہ جو لفظ ہے تسر، خوش کرتا ہے، سرور لاتا ہے، تسر خوش کرتا ہے، وہ بھاتی ہے، خوش آتی ہے۔ یبین، اگلا لفظ دیکھیں گے ہم تو کیا ہے، یبین، بیان کرے، کھول کر بیان کرتا ہے۔ ہیا، وہ،
ضمیر واحد مؤنث، یہ ضمیر ہے واحد مؤنث کی، ہیا۔ تشابہ مل گیا یعنی ملتا جلتا، اس سے مل گیا، اس رنگ سے مل گیا۔ وہ مشابہ ہوا، تشابہ وہ مشابہ ہوا، وہ مشتبہ ہوا، وہ مل گیا، یعنی کوئی کسی کے رنگ میں جا کے اپنے رنگ اسی کے مطابق چڑھا لیا اپنے اوپر۔ اگلا لفظ دیکھیں گے تو محتدون، وہ راہ پانے والے، محتدون راہ پانے والے، ہدایت پانے والے، ہدایت یافتہ۔ بقرۃ بیل، گائے۔ تو یہ بقرۃ جو ہے وہی جیسا بھی آیا تھا، یہ دونوں مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال میں آتا ہے۔ ذلول جوتا ہوا، جوتا ہوا، رام نرم، مطیع ہموار، پست۔ لا ذلول محنت نہ کرنے والی، ذلول تو محنت کرنے والا ہو گیا، رام نرم، مطیع یعنی کہ ایسا مطیع ہے جیسے چاہے اس سے کام لے لو، اور رام یعنی کہ ہر بات ماننے والا، نرم یعنی کہ اس کی طبیعت میں نرمی ہے، پست یعنی کہ سر نہیں اٹھا کے بات کرتا ہے۔ تو لا ذلول محنت نہ کرنے والی، ذلول جوتنے والا، کام کرنے والا، وغیرہ وغیرہ۔ آگے دیکھیں گے ایک لفظ ہے تثیر، پھاڑے، وہ جوتتی ہے، وہ ابھارتی ہے، وہ اٹھاتی ہے۔ جب ہل جوتتے ہیں زمین کو تو وہ پھاڑ دیتی ہے، اس کو پھاڑے، وہ جوتتی ہے، اس عمل کو جوتنا کہتے ہیں۔ وہ ابھارتی ہے، جب ہل اس میں جاتا ہے تو مٹی میں ایک نالی یعنی موری سی بنتی جاتی ہے، گہرائی سی تھی، اور جو اس کی مٹی ہوتی ہے وہ ابھر کے دائیں بائیں چڑھتی جاتی ہے کنارے پر، وہ اٹھاتی ہے یعنی اندر کی مٹی کو اوپر اٹھاتی ہے۔ تسقی پانی پلاتا، مؤنث ہے یہ، وہ پلاتی ہے، وہ سیراب کرتی ہے۔ پانی پلانے کے معنی میں بھی لیا جائے گا، اور زمین میں جو رہٹ ہوتا ہے اس کو گھما گھما کے ڈول اندر سے آتے رہتے ہیں، باہر گرتے رہتے ہیں، اور پانی آتا رہتا ہے اور زمین سیراب ہوتی رہتی ہے، اس کو بھی تسقی کہتے ہیں۔ الحرث کھیتی، الحرث کھیتی، زراعت۔ مسلمۃ تندرست، مسلمۃ تندرست، سالم، بے داغ، سپرد کی گئی، فربہ۔ اگلا لفظ ہے شیعتا، داغ، لا شیعتا بے داغ، شیعتا داغ، وہ جانور جس رنگ کا ہو اس کے علاوہ دوسرے رنگ کا دھبا، جانور ہوتے ہیں نا، ایک تو اس کا اپنا، اس کی ایک زمین ہوتی ہے رنگ کی، پھر اس پہ دوسرے دھبے ہوتے ہیں جو خوبصورت لگتے ہیں، تو ان کو بھی شیعتا کہیں گے۔ اور جو ایک ہی رنگ کی ہے لا شیعتا بے داغ۔ الآن، الآن اب، الآن جیتا، اب تو لایا، اب لایا تو۔ اگلا لفظ دیکھیں گے تو فرمایا کہ ذبحوا، ذبحوها
ذبح کیا انہوں نے اس کو ذبح کیا، ذبحوہا، ذبحو ذبح کرنا، ذبحوہا انہوں نے ذبح کیا، فذبحو پس ذبح کیا انہوں نے، کادو نزدیک تھے، قریب تھے کہ، کادو نزدیک تھے، قریب تھے کہ، آگے دیکھیں گے یفعلون کہ کریں، وہ کرتے ہیں، یفعلون وہ کرتے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ کریں گے۔ یہ الفاظ معنی آپ نے ملاحظہ فرمائے۔ انشاءاللہ ان سارے الفاظ کو غور سے ذہن میں بٹھا لیں اور اپنا قرآن پاک شروع کریں ترجمے کے ساتھ، تو آپ کو بہت لطف آئے گا۔ یہ تو ایک تعلیمی انداز ہے۔ تعلیم کیا ہوتی ہے کہ وہ آپ کے اندر استعداد پیدا کرتی ہے۔ استعداد پیدا ہونے کا مطلب ہے کہ اب آپ کھڑے ہو چکے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اب جب آپ کھڑے ہو سکتے ہیں تو بھائی چلیں بھی، استعداد تو آ گئی ہے کھڑے ہونے کی اور چلنے کی، تو اب اس کام کو سر انجام بھی تو دیں۔ اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے کہ قرآن پاک کو ہم اچھی طرح سے سمجھنے والے بن جائیں اور اللہ کے یہاں جانے سے پہلے اس کا حق ادا کر دیں۔ اگلا جو حصہ آ رہا ہے وہ تحت اللفظ ترجمے کا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ شب تاریک بیم موج گردابے چنی حائل، کجا دانند حال ما سبک ساران ساحل ہا۔ وہی بنی اسرائیل کا قصہ چل رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کر لو۔ تو انہوں نے اس کے ذبح کرنے میں بڑا بہانے بازی کی، بہت بہانے بازی، نہ کرنے کے 100 بہانے ہیں، لیکن یہ 100 بہانے عام لوگوں کے آگے تو کامیاب ہو جاتے ہیں، 100 کیا ایک دو ہی بہانے میں کامیاب، آدمی نہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن کوئی بھی شخص اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا۔ بنی اسرائیل نے ایسے ایسے سوالات کیے، خود اپنے آپ کو الجھاتے چلے گئے، وہ کیسی ہے، وہ ایسی ہو، کیسی ہو، فلاں کیا، وہ کیا، وہ کیا، اس میں وہ اپنے آپ کو پھنساتے چلے گئے۔ سیدھا سیدھا کہا گیا تھا ایک گائے ذبح کر لو، تو گائے ذبح کر دیتے، کیونکہ ان کے ذمہ تھا گائے ذبح کرنا، لیکن انہوں نے گائے کو ذبح کرنے کے بہانے تراشے، نہ کرنے کے بہانے تراشے۔ پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ الزام دھرا کہ یہ کیا تم ہم سے مذاق کر رہا ہو، یعنی کہ اے موسیٰ تو نبی ہے، تو یہ کیا بات کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ہم سے کہا کہ گائے ذبح کرو۔ پھر جب فرمایا گیا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تب انہوں نے دوسرے بہانے
تراشنے شروع کر دیے، جیسے کہ اوپر سے شروع ہوا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو، اللہ فرماتا ہے تم کو کہ ذبح کرو ایک گائے۔ بولے کیا تو ہم کو پکڑتا ہے ٹھٹھے میں؟ تو ہم سے تمسخر کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پناہ اللہ کی اس سے کہ میں ہوں نادانوں میں، ان اکون من الجاہلین۔ پھر کہا، بولے پکار ہمارے رب، پکار اپنے رب، ہمارے واسطے اپنے رب کو۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ پکار ہمارے واسطے ہمارے رب کو، مگر یہاں موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ پکار ہمارے واسطے اپنے رب کو۔ اس میں دو باتیں نظر آتی ہیں، ایک تو یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پہ وہ ایمان نہیں رکھا جو رکھنا چاہیے تھا، کہ ابھی تک وہ یہی کہہ رہے ہیں، سارا کچھ دیکھتے چلے آ گئے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو کیسے کیسے حالات سے گزار کر مصر سے یہاں لے آ چکے ہیں کامیابی سے۔ فرعون اپنے لشکر سمیت ڈوب چکا ہے، پھر بھی یہی کہا جا رہا ہے اپنے رب کو پکار۔ اور ایک یہ بھی مطلب لیا جا سکتا ہے کہ کیونکہ دعا تو ہی مانگے گا نا، تو جتنا تو جانتا ہے اللہ کو اتنا تو ہم جانتے ہی نہیں۔ جتنی تجھے معرفت حاصل ہے اللہ رب العزت کی، وہ بہت عظیم ہے ہمارے مقابلے میں، تو جتنا عظیم رب تیرا ہے ہمارا نہیں، اور چونکہ تو ہی پکار رہا ہے تو اپنے اسی عظیم رب کو ہمارے واسطے پکار ہمارے واسطے اپنے رب کو، کہ بیان کر دے ہم کو وہ کیسی ہے، وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، لا فارض ولا بکر، نہ بوڑھی اور نہ بیاہی، میانہ ہے اس کے بیچ، ان دونوں باتوں کے بیچ میں، یعنی کہ اس نے بچہ بھی نہ دیا ہو، بچیا بھی نہ ہو، نہ ہی ہو جوان لیکن بچہ بھی نہ دیا ہو، بن بیاہی۔ کیونکہ کتنی ہی صحت مند ہو، اچھی ہو، جب گائے بچہ جنے گی تو پھر اس کی وہ بات نہیں رہے گی جو بچہ جننے سے پہلے جو اسمارٹنس، سیڈولنس اور اس کے بدن کے اندر فربہ پن ہوتا ہے۔ اور دوسری بات لا فارزن، بوڑھی بھی نہ ہو، تو ایسی بھرپور جوان، ایسی یعنی عمدہ قسم کی گائے ہو۔ فارز وہ گائے یا بیل کو کہتے ہیں جو بڑی عمر کا ہو جائے، اور لا فارز جو بوڑھا نہ ہو۔ لیکن جب فرمایا کہ ولا بکر، بن بیاہی، اس کا مطلب یہ بنا کہ ایسی گائے جو بچیا نہ ہو بلکہ بچہ پیدا کر سکتی ہو مگر ہو بن بیاہی، یعنی صلاحیت اور استعداد بھرپور ہو، فربا ہو، مکمل جوان ہو، کیونکہ جوانی سے نچلے درجے میں آتی ہے، جوانی سے نچلے درجے میں آتی ہے۔
جسمانی اور ہر اعتبار سے فائق ہوتی ہے۔ اس کا گوشت اور ہڈیاں بھی مکمل لذت و توانائی لیے ہوئے ہوتا ہے۔ اب چونکہ انہوں نے اپنے منہ سے خود ہی سوال کیا تھا کہ کیسی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی گائے بتائی جس کا تلاش کرنا دشوار ہوتا گیا ان کے لیے۔ آگے مزید سوال پوچھ بیٹھے تو اور مشکل ہوتا چلا گیا کہ وہ ایسی گائے، اللہ نے جو اس کی جن خوبیوں کا تذکرہ کیا، اس خوبی کی گائے کو تلاش کرنا بڑا مشکل ہو گیا، کیونکہ سوالات خود ہی کیے تھے۔ نہ کرنے کے 100 بہانے، وہ تو نہ کرنے کے بہانے کر رہے تھے، وہاں تو خود ہی ان بہانوں میں پھنستے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ گائے ہے ایسی، وہ بوڑھی نہیں ہے لیکن بھرپور جوان ہے۔ بھرپور جوان ہونے کے باوجود وہ بیاہی نہیں ہے، اس نے بچہ نہیں ابھی تک پیدا کیا، میانہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اب کرو جو تم کو حکم ہے۔ اب ہم نے بتا دیا کہ کیسی ہو، پھر بھی انہوں نے بنی اسرائیل کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، پکار ہمارے واسطے اپنے رب کو کہ بیان کر دیں ہم کو کیسا ہے رنگ اس کا۔ اب پھر ظاہری بات ہے، اب رنگ میں بھی پھنس گئے کہ جو رنگ کا حکم آئے گا ویسا ہی ان کو لانا پڑے گا۔ پہلے ہی وہ شرط لگا دی گئی، لا فارزم ولا بکر۔ اب نئی بات، ایک اور بات کی چنگل میں خود ہی پھنس گئے۔ کہا وہ فرماتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین۔ وہ گائے ہے، زرد ڈھیلا رنگ ہے اس کا، گہرا زرد ہے، ایسا جیسے کہ سونے میں سرخی کی آمیزش ہو۔ ڈھیلا رنگ ہے اس کا، اور ایسی خوبصورت خوشنما نظر آتی ہے کہ دیکھنے والے سرور میں آ جائیں۔ تسر الناظرین۔ اس کے بعد پھر اب یہ ایک بات اور ان پہ شرط عائد ہو گئی، پھر بولے پکار ہمارے واسطے اپنے رب کو، بیان کر دے ہم کو کس قسم میں ہے۔ اب ایک اور سوال کیا تو اب جو اس کا جواب آئے گا تو ایک نئی مشکل اور خود انہی کے لیے کھڑی ہو جائے گی۔ ان البقرہ تشابہ علینا، وہ گایوں میں شبہ پڑا ہے ہم کو، اور ہم اللہ نے چاہا تو راہ پا لیں گے اگر وہ شبہ بھی ہمارا دور ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ سے پوچھ کر جواب دیا کہ وہ ایک گائے ہے، محنت والی نہیں، لا ذلول تثیر الارض، یعنی وہ گائے لاڈو نخلوں میں پلی ہوئی ہے اتنی فربا، نوجوان سے بھی جوان ہو گئی ہے، بڑھاپے کی منزل پہ قدم نہیں رکھا ہے، اور رنگ بھی اتنا خوبصورت ہے کہ دیکھ کے آدمی اس پر سرور طاری ہو جائے، خوش نما لگے دیکھنے والوں کو۔ اور اس کے علاوہ بہتی ہو زمین کو، نہ بہتی ہو یعنی محنت کرنے والی نہ ہو کہ زمین کو بہتی ہو، یعنی کہ کھیتی باڑی کرنے والی گائے یا بیل نہ ہو کہ آپ نے اس سے ہل جتوایا ہو یا رہٹ سے پانی نکلوایا ہو کہ وہ چلو جی گھوم رہی ہے اور اپنے رہٹ پہ
اور ڈول بھر بھر کے نکلے چلے آ رہے ہیں اور بہہ رہے ہیں کھیت میں، اور مختلف جگہ پر پانی بہہ رہا ہو، تو نہ یہ کام کیا ہو اس نے کہ اس نے ہل چلایا ہو یا پانی دیا ہو زمین کو، بدن سے پوری ہے اور لا شیعۃ فیہا، اور اس میں کوئی داغ نہیں ہے۔ جب گائے بیل ہل جوتتے ہیں تو پیچھے ہل پکڑنے والا ہل کو ایک ہینڈل سے پکڑے ہوتا ہے اور گائے کھینچ رہی ہوتی ہے، اور وہ ہینڈل جو نیچے اس کے ایک نوک دار سواں لگا ہوتا ہے جو زمین میں گڑتا رہتا ہے اور اس زمین کو کھودتا رہتا ہے، اور وہ مٹی ابھر ابھر کے دائیں بائیں آتی رہتی ہے اور ایک لکیر سی پڑ جاتی ہے جس میں بیج ڈالا جاتا ہے۔ اس صورت میں کبھی جو اگر اناڑی آدمی ایسا ہل جوت رہا ہے اس گائے پہ، تو اس کے ہاتھ سے ہل میں خطا ہو جاتی ہے اور ہل اٹھ کر گائے کے کھروں کے پاس جو پیر ہے اس میں جا کے لگتا ہے، وہ زخمی ہو جاتی ہے، ایک قسم کا داغ پڑ جاتا ہے کہ وہ گائے جو ہے محنت والی نہیں چاہیے کہ بہتی ہو زمین کو یا پانی دیتی ہو کھیت کو، بدن سے پوری ہے، داغ نہیں اس میں۔ اب یہ نئی نئی باتیں آتی گئیں، سب کا جواب ملتا گیا اور پھنستے چلے گئے بنی اسرائیل کے لوگ۔ اب انہوں نے کہا اب لایا تو ٹھیک بات، موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں اب لایا تو ٹھیک بات۔ پھر اس کو ذبح کیا۔ اب وہ گائے انہوں نے کہاں کہاں تلاش کی، کیسے کیسے پاپڑ بیلے، کہاں جا کے وہ ملی اور کتنی قیمت ادا کرنی پڑی۔ یہ اسرائیلیات میں یہ قصہ ہے کہ جی وہ ایسی تھی، وہ بڑی مشکل سے ملی، جس کا اس کا مالک تھا، اس نے بڑے نخرے دیے اور وہ جناب پورے اس کے وزن کے برابر سونا لیا اور پھر وہ گائے ان کو ملی۔ تو یہ بہرحال اسرائیلیات میں ہے، یہ قرآن میں یہ بات نہیں آئی ہے، اس لیے ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ جو خوبیاں یہ پوچھتے چلے گا، جو باتیں یہ پوچھتے چلے گا وہ اللہ بتاتے چلے گا، وہ ایسی خوبیوں والی گائے بن گئی جو کہ نایاب سے نایاب تر ہوتی چلی گئی۔ اب نایاب گائے کا حصول کرنا تو تھا، حکم ماننا تو تھا، جب حصول ہو گیا تو اب ذبح انہوں نے کیا۔ پھر اس کو ذبح کیا اور اتنے سوالات بتا رہے تھے کہ لگتے نہ تھے کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، پھر اس کو ذبح کیا، اسی گائے کا جو جن باتوں کی طرف نشاندہی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو بتائی تھی، تو وہ انہوں نے حاصل کر کے ذبح کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لگتے نہ تھے کہ کریں گے، یہ یعنی کہ نہ کرنے کے 100 بہانے، اتنی باتیں پوچھنا ہے، اتنی باتیں پوچھنا ہے، وہ کیسا ہو، یہ کیسا ہو، فلاں کیسا ہو، ہاں، لیکن کیا وہ اللہ کو عاجز کر سکے؟ جو پوچھا جواب حاضر، پھر پوچھا جواب حاضر، پھر پوچھا جواب حاضر، اپنے پوچھنے پر وہ خود ہی جکڑن میں پھنستے چلے گئے۔ حالانکہ جب پہلی دفعہ حکم آیا تھا کہ گائے ذبح کر دو، اٹھا کے بچیا یا بوڑھا یا کوئی سب گائے کہلاتے ہیں، اس گائے کو اب لا فارزن نہ آتا، نہ کچھ اور آتا، نہ فلاں ہوتا، اور وہ ساری وصف تلاش خود ہی بناتے چلے گئے لے پوچھ کر، اور ویسے انہوں نے پوچھی۔ تو اس سے ایک اصول ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی دیکھیں، جب کوئی شخص بہانے بازی کرے تو اس کا دل نہیں چاہ رہا، ہمیں دل کی بات پتہ چل گئی، اس کے یہ پوچھنے تھے یہ کیا ہو وہ کیا ہو۔ تو اگر کوئی سمجھدار آدمی ہے تو وہ اس کو جواب دیتا رہے گا، وہ خود ہی پھنستا رہے گا۔
تو اگر کوئی شخص سمجھدار ہے تو ہم بھی اس کے سامنے زیادہ سوالات نہ کریں، کیونکہ ہمارے ہر سوال کا جواب دے دے گا اور پھر ہمارے پاس کوئی جواز نہیں بچے گا اس کام کے نہ کرنے کا۔ تو بھلا کیا کوئی اللہ کو عاجز کر سکتا ہے؟ جیسا پوچھا ویسے ملتا ہے اللہ۔ اب دیکھیں، ایسی گائے آج تک ہم نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ قرآن تو کہہ رہا ہے انہوں نے ذبح کی، ظاہری بات ہے وہ ساری خوبیاں تلاش کر کے پھر وہ لایا اور ذبح کی، اور خود قرآن اس بات پہ گواہی دے رہا ہے کہ جب یہ ساری باتیں بتا دیں اللہ نے کہ ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو، تو پھر اس کو ذبح کیا، یعنی اس کو ذبح کیا جو خوبیاں اللہ نے بتائی تھیں ان خوبیوں والی۔ لا شیعۃ فیہا، اس میں کوئی داغ نہیں، کچھ نہیں، دھبا نہیں۔ اب یہ جو جانور پہ مختلف ان کی ایک جسم پہ ان کی کھال ایک خاص رنگ کی ہوتی ہے اور دوسرے رنگ کے دبے ہوتے ہیں خوبصورت، بعض خوبصورت لگتے ہیں بعض برے لگتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ خوبصورت رنگ ہے، سنہری سا رنگ ہے، زرد رنگ ہے، اس پہ کوئی اور بالوں کا ڈیزائن بنا ہوا ہو، گول ہو چوکور ہو، جیسا بھی ہو اچھا نہیں لگے گا۔ وہ اللہ نے فرما دیا لا شیعۃ فیہا، کہ اس پہ کوئی داغ نہ ہو، نہ اور کوئی قسم کا داغ ہو کہ بھئی کسی جانور نے کاٹ لیا ہو تو وہ داغ پڑ گیا ہو وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ گائے ان کو حاصل ہوئی جبھی تو ذبح کیا انہوں نے، بہرحال اپنے لیے مصیبت خود ہی مول لی۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہوئے ہیں اس کو ہم من و ان جو ہیں وہ کرتے رہیں، ہل حجت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک قرآن پاک کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت کے سامنے سرخروئی عطا فرمائے کہ اللہ نے جو ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اس کا ہمیں جواب دینا ہے کہ اللہ کی کتاب ہمارے پاس ساری زندگی رہی، ہم نے مختلف مضامین کی کتابوں کو پڑھا، سمجھنے کی کوشش کی، دقتیں اٹھائیں، سب کچھ کیا، لیکن قرآن پاک کو اس زاویہ سے ہم نے نہیں دیکھا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ بھئی چلو تلاوت کر لی، تلاوت کرنا بھی ایک فریضہ ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ایک فریضہ ہے۔ 4 کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر اپنائے، ان کی تربیت کی چاروں میں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہ الکتاب والحکمہ۔ تو تلاوت کر کے ان کو بتائیں آیتیں، یہ آیتیں اتری ہیں اور یہ آیتیں پچھلی اتری ہوئی ہیں، تلاوت ہوئی صحابہ کے سامنے، صحابہ نے اس تلاوت کو اپنا لیا اور کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد ان کا تزکیہ بھی کیا، دوسرا کام، اور تیسرا کام یہ ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس کتاب کی تعلیم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر ظاہر سی بات ہے پھر حکمت کی بھی باتیں بتائیں۔ تو یہ ہمارے فرائض میں سے ہے کہ ہم پورے کتاب کو جو ہے اس کی تعلیم مرنے سے پہلے مکمل کر لیں۔ اب تو سب سے یعنی کہ قریب بات یہ ہے کہ ہم یہ اس کی نیت کر لیں کہ ہم اس کتاب کو سمجھنا شروع کریں گے اور خود پڑھ پڑھ کر، اور کوئی اس کے لیے بہت محنت نہیں کرنی پڑے گی، کسی بزرگ کا کہ قرآن پاک ترجمے والا ہم لے لیں اور اس کے ترجمے کو پڑھتے چلے جائیں، اور پھر حال جو ہے وہ تفسیر کی طرف توجہ نہ دیں، سارا زور ہم لگائیں کہ متن میں کیا لکھا ہے، عربی متن میں اس کا ترجمہ اس بزرگ نے کیا کیا ہے۔ لیکن جب وہ تفسیر لکھیں گے حاشیے میں تو وہ اس زمانے کے متعلق، حالات کے متعلق وہ تفسیر
وہ جامد ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو قرآن پاک ہے یہ جامد نہیں ہے، یہ ہر دور کے لیے اس کے اندر نور ہے، اور جو دلوں میں اترتا ہے ہر دور کے مسائل کو حل کرتا ہے۔ اور پھر قرآن میں آیا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم سکھائیں گے یہ قرآن۔ تو جب ہم خود اس کو سیکھنا شروع کریں گے قرآن کی برکت سے، قرآن ہمیں خود سکھا دے گا، ایسی استعداد پیدا کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔